السلام علیکم تابندہ الیاس صاحبہ. وعلیکم السلام محسن صاحب، بہت شکریہ آپ نے تعارف کروایا. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، الحمدللہ بالکل. تابندہ الیاس صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جیسے سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جیون ساتھی کا انتخاب ہے، شروع میں تو ایسا ہوتا تھا کہ لڑکی کی خاموشی کو ہی ہاں سمجھا جاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ شعور بیدار ہونے لگا کہ نہیں، اس کی بھی رائے کچھ لے لینی چاہیے. تو پھر وہ رائے ایسے لی جاتی تھی کہ ٹھیک ہے نا، یہ جو ہم نے فیصلہ کیا تمہارے بارے میں، تم بھی اس سے متفق ہونا، تو ہم نے سوچا کہ تم سے پوچھ لیا جائے. تو اس طرح سے فیصلہ ہوتا تھا. تو آہستہ آہستہ پھر یہ بات جب اور بڑی ہے، تو اب کے سوشل میڈیا نے اتنی اویئرنیس دے دی ہے کہ جیون ساتھی کے انتخاب میں جو خود پرسن ہے اس کا رول بہت نمایاں، اور خاص طور پہ لڑکیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں اوپنلی بات کر رہی ہوتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں. جی جی محسن صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ پچھلے سالوں میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 30 سال سے لے کے 40 سال کے عرصے پہلے کی جب ہم بات کرتے ہیں، 40 سال پہلے کی، تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ کالج کا زمانہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ ایک بچی آتی تھی اور اس نے ہاتھ میں کوئی ڈائمنڈ کی یا خوبصورت سی رنگ پہنی ہوتی تھی اور بہت مسکرا کے وہ سب کو بتا رہی ہوتی تھی کہ میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے. اور اس پہ چند گفتگو ہوتی تھی کہ کہاں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، اور زیادہ تر ارینجڈ میرجز ہی ہوتی تھیں. اور یہاں پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہاں بچی کو بتا دیا جاتا تھا، تھوڑا سا تعارف کروا دیتے تھے اور کام ہو جاتا تھا. لیکن یہ پچھلے تقریباً 20-30 سالوں کے اندر، 20 سمجھ لیں آپ، اتنا زیادہ چینج آیا ہے اور اتنی بچیاں اوپینیٹڈ ہو گئی ہیں. مطلب بہت سے میرے ساتھ بچیاں بھی رابطہ کرتی ہیں اور والدین بھی رابطہ کرتے ہیں جب وہ اس مرحلے سے گزرتے ہیں کہ بچیوں نے انتخاب کرنا ہے. بیکاز بچوں کی بہت رائے ہو گئی اب اس سلسلے میں، اور وہ رائے ان کی ایک تو لائف پارٹنر کو لے کے وہ کافی کلیئر ہوتی ہیں کہ ہمیں کیسا لائف پارٹنر چاہیے، اپنی چوائسز وہ بھی ایک طرف، اور دوسری طرف کئی معاملات میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں بہت کیریئر اورینٹڈ ہیں اور پیرنٹس ہی اس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ان کو کئی دفعہ باہر پڑھنے بھیج دیتے ہیں، اچھے اچھے آرگنائزیشنز میں، انسٹیٹیوشنز میں انہیں بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو اپنا کریئر ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر پیرنٹس یہ بھول جاتے ہیں کہ اب تو ہم نے اس کو کافی امپاور کر دیا ہے اور اس کی اہمیت ہر چیز میں اس کی رائے ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب جو رشتہ آ رہا ہے وہ رشتہ تم کرو. لیکن وہ بچی، اس کی کوئی اپنا کریئر پاتھ ہوتا ہے، اس نے اس کے مطابق وہ چاہتی ہے کہ ایسا رشتہ ہو جہاں پہ مجھے جیسے میں چاہ رہی ہوں اور جیسے میں چاہتی ہوں کہ جیلن ہو ساری، مطلب اپرچونٹیز. فار ایگزامپل اگر وہ باہر جانا چاہتی ہے اور جا کے ایجوکیشن بھی وہاں سے مزید لینا چاہتی ہے یا تو وہاں رہنا چاہتی ہے، تو وہ اپنی چوائسز بتاتی ہے، اور اس وجہ سے وہ بہت پریشان ہوتی ہیں. باقاعدہ وہ بہت ڈپریسڈ ہوتی ہیں، جیسے ہم کلینکل ڈپریشن تو نہیں کہیں گے، لیکن وہ بہت اپسیٹ ہوتی ہیں. تو یہ چیز بہت دیکھنے میں آ رہی ہے. اور کبھی انہیں یہ ہوتا ہے، سوری، میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ جو مرضی کے پوچھے جانے کا یا آزادی دینے کا یہ جو ایک فیز آیا، اچھا یہ بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے، لیکن اس مرضی کے پوچھے جانے کے ایج کے ساتھ مرضی کے پختہ نہ ہونے کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اور ناپختگی ہے، اس کی وجہ سے نقصانات بھی ہوئے. میں چاہوں گا کہ جہاں ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو وہ بھی اس پر اپنا ضرور انپٹ دیں. جی ضرور. جی آپ بات کیجئے، پھر میں بھی بات کرتی ہوں جو محسن صاحب نے کوسچن کیا. جی دیکھیے محسن صاحب، جی اس کے پروز اینڈ کونس. دیکھیے کیونکہ میڈیا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچیاں بہت وائز بھی ہوتی ہیں. دیکھیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو ناسمجھ ہوتی ہیں، اور میڈیا کا استعمال جو ہے وہ ان کہیں نہ کہیں بہت زیادہ غلط طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بچیاں بہت امیچیور ہوتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ واٹس ایپ کی وجہ سے اور انسٹاگرام کی وجہ سے وہ کہاں ریکویسٹ بھیج رہی ہیں، آگے وہ کہاں پر ہک ہو گئی ہیں، اور وہاں پر کون ان سے بات کر رہے ہیں، ان کو کوئی اتنی میچورٹی نہیں ہے، کوئی اتنی سمجھ نہیں ہے، اور والدین بہت شدید دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک طرح
سے وہ ٹریک میں آ جاتے ہیں. اور زیادہ تر یہ ایسے خاندانوں میں ہوتا ہے جہاں پر بانڈنگ ویک ہوتی ہے, اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائلز ہوتے ہیں, تو ایک یہ بھی رخ ہے تصویر کا. تو ڈفرینٹ ٹائپ کی سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں جس میں کہ بچیوں کا اور والدین کے کمیونیکیشن ایشوز آتے ہیں, بانڈنگ ایشوز آتے ہیں, اور بچیاں فیئر سے آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور والدین بھی پریشان ہوتے ہیں کہ مطلب ہماری بات جو ہے اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی. تو یہ ڈفرینٹ سینیریوز آتے ہیں. اچھا, میں بالکل, یو آر ویری رائٹ. السلام علیکم, کیسی ہیں مس تابندہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, بالکل ٹھیک ہوں. ہوپ یو آر فائن. الحمدللہ. اچھا, آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں جیسے دو ایکسٹریم ہے نا محسن صاحب. اب ایک ایکسٹریم تو وہ ہے کہ جہاں پہ جیسے ہی کالج میں بچیاں, بلکہ اب تو اسکولس میں, یعنی ابھی اس ٹائم پہ 3 کیسز ایسے ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں کہ اسکول لیول پہ ہی تینوں کے دوستیاں ہیں, اور ان کا لیول یہ ہے دوستیوں کا کہ بس اس کے بغیر کچھ نہیں ہے, بس یہی ہے. اور یہ پیرنٹس کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہے. بہت ساری دوسری ایکسٹریم ہے جس کے اندر جو بچیاں ہیں, بلکہ بچیوں کے علاوہ میں بچوں کا بھی اگر ذکر کروں تو ان کا ایک گول سیٹنگ ہے, کریئر ہے ایکچولی ان کی پرائرٹی, اور اس کے بعد اگر انہیں کوئی پسند آتا بھی ہے تو اس کے بعد وہ فیملی کو اس میں شامل کرتی ہیں اور میوچولی چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. الارمنگ جو چیز ہے وہ یہ کہ ڈیو ٹو سوشل میڈیا, اب ایکسپوجر جیسے ابھی مس نے بھی بتایا ہے, تو اس میں جب آپ بغیر سوچے سمجھے فوراً سے ٹرسٹ کرتے ہیں, ایموشنل اٹیچمنٹ, آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, آپ ڈس فنکشنل ہونے لگتے ہیں, اور الٹیمیٹ پھر ماں باپ کے پاس ایک ہی سلوشن ہوتا ہے اور وہ ہے شادی. تو اس شادی میں پھر ان کو لگتا ہے کہ اچھا اگر اب یہ اتنی کلوز ہو گئی ہے تو اس سے پہلے کوئی اور مسئلہ ہو تو بس پھر ہم ایسا اس کی شادی کر دیتے ہیں, اور لڑکی بھی کہتی ہے میں نے یہیں پہ شادی کرانی ہے. تو اس شادی کے بارے میں پھر فیملی کو لگتا ہے کہ اب اس میں تو ہماری کوئی رٹ نہیں ہے. بہت ہی اہم بات کہی جہارا نے. تابندہ الیاس صاحبہ, ہمارے پاس جو جیسے کیسز آتے ہیں تو اس میں خاصی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اپنے بچوں کے نامناسب فیصلوں کو ان کے بہت ہی زیادہ لگاؤ کی وجہ سے ایکسیپٹنس دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی مرضی پوری نہ کی تو کہیں اور کی اگر ان کی شادی تو وہاں بھی نہیں چل پانی, تو چلو یہ جو ان کا جیسا بھی فیصلہ ہے تو اس کو مان لیتے ہیں, اور اس کی ریشو بہت ہی زیادہ ہے. جی. لیکن ایسا ہے محسن صاحب کہ جب ایسے کیسز آتے ہیں تو ایسے کیسز میں زیادہ تر بچیوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے, جو میرے دیکھنے میں آیا ہے, کیونکہ ٹین ایجر ہوتی ہیں تقریباً. اور جیسے کہ مس جہاں آرا نے کہا کہ اسکول کی بچیاں, وہ تو بالکل ہی 12-13 سال کی ایج بھی ہوتی ہے, بہت ناپختگی کی عمر. تو بات یہ ہے کہ اس میں جتنی زیادہ کمیونیکیشن ہوتی ہے, جتنی زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے, پروز اینڈ کونز واضح کیا جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ بچیاں بالکل سمجھ نہیں پاتی. جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اور میرے کلینکل کیسز میرے پاس آئے ہیں, بچیوں کو سارے پروز اینڈ کونز, چوائسز, ہر چیز واضح کی جاتی ہے کہ یہ ہے, یہ وہ نتیجہ نکلے گا, اور پھر اس مطابق میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سن لیتی ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ after some time, مطلب at some level they are receptive, اور وہ ان کے کہیں نہ کہیں ان کے اسٹور ہوتا رہتا ہے, اور وہ پھر چیزوں کو شناخت کرتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ ہاں یہ اچھا یہ برا. گو کہ ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن پھر بہت اچھے فیصلے بھی کر لیتی ہیں. تو اس میں چانسز ہیں, کافی ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ اگر کاؤنسلنگ کے لیے آئیں اور وہ ایک مطلب پروز اینڈ کونس دیکھیں, دونوں سائڈز ان کے سامنے دی جائے, ان کو مطلب ایکسپلین کیا جائے, تو وہ بہت اچھا ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. اصل میں یہ صورتحال پیدا ہی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کمیونیکیشن گیپ ہو, اور بچیاں انسیکیور ہوتی ہیں, اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو پیرنٹس کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا نا, وہ ہم پر وہ کیا جائے گا, مسلط کیا جائے گا. ہاں, بڑی ہی اہم آپ سے یہ جو ڈسکشن اتنی ہم نے جو بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اتنا فوڈ فار تھاٹ ہے والدین کے لیے اور بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی, کہ اگر ان پہ غور کر لیا جائے تو زندگی کا یہ بہت ہی اہم فیصلہ, جیون ساتھی کے انتخاب کا فیصلہ کرنے سے پہلے سمجھ بوجھ کا پا لینا کتنی اچھی پرسکون بہترین خوشحال زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے. خاص طور پہ محسن صاحب جو پیرنٹس, بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ بچوں تک اپنا میسج بتائیں اور ان کو کانفیڈنس میں لیں, اور مطلب پتہ ہے وہ اپنے اینڈ پہ سوچ رہے ہیں, پیرنٹس اپنے اینڈ پہ سوچ رہے ہیں. اب ماں باپ غلط تو نہیں سوچیں گے نا, وہ تو اپنی اولاد کے لیے بہترین سوچیں گے, لیکن کیونکہ کمیونیکیشن کی کمی ہے, کیونکہ بانڈنگ کی کمی ہے, تو بچے جو ہیں وہ اپنے اینڈ کے اوپر وہ
مطلب اسٹوریز کوک کر رہے ہیں کہ اگر کل کو طلاق ہو گئی اور میرے والدین یہاں پہ رشتہ کرا رہے ہیں تو مجھے کون سنبھالے گا. مطلب اس حد تک آج کل بچیوں کی سوچ جا رہی ہے. پھر کیا ہوگا, کانسیکوینسز کو کون سنبھالے گا. بہت انسیکیور فیل کر رہی ہیں بچیاں. تو یہ جو چیز ہے نا, اس کو بھی مطلب ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں ایک معاشرے میں یہ جو ایک بے چینی کا عالم اور فیئر آف کمٹمنٹ ہے, پہلے پچھلے سالوں میں مجھے نہیں یاد ہے کہ کوئی فیئر آف کمٹمنٹ ہوتا ہے, لیکن آج کل کے بچوں میں فیئر آف کمٹمنٹ ہے کہ یہ تو ہم ٹریپ ہو جائیں گے, یا ان میں انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے کہ یہ کیا ہوگا. ظاہر ہے obviously جب آپ ایک فیصلہ کریں گے اس کے کانسیکوینسز تو ہوں گے, لیکن یہ چیز پیرنٹس کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہر چیز تو نہیں مل سکتی. بالکل صحیح. یہ جو ہوتا ہے رجحان بہت پایا جا رہا ہے سوسائٹی میں کہ پرفیکٹ ہو. یہ اگر آپ اس کلچر کو دیکھیں نا تو یہ کہ مطلب پیرنٹس کو بھی بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ایٹ ٹائمس چلڈرن آر ویری وائز, بلکہ وہ ایڈلٹس ہیں اور وہ وائز ہیں اور وہ اچھا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ بچے بہت بری طرح سے ٹریپ ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو جب ہم کانسیکوینسز سے آگاہ کرتے ہیں تو ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ بہت اچھے انہوں نے فیصلے کر لیے. تو دس از آل بیکاز آف کمیونیکیشن گیپ. اٹس آل بیکاز آف ایک وہ. اور پھر ہاں ایک اور چیز, جب والدین بات کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تو وہ لیکچر نہیں ہونا چاہیے, وہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, وہ ٹو وے ہونا چاہیے. لیکچر نہیں ہونا چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے. بہت خوبصورت آپ نے بات کہی اور آپ کی ساری باتیں بہت ہی اچھا انپٹ ہیں. تابندہ الیاس صاحبہ, ہمارے اس شو پر پوڈ کاسٹ پر شرکت کرنے کا بے حد شکریہ.